نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ یہ تین مقامات سے میں نے قرآن کریم کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلے نمبر پر سورۃ العلق کی 5 آیتیں، یہ پہلی وحی ہے۔ سورۃ العلق 30ویں پارے میں ہے اور اس کی شروع کی 5 آیتیں، یہ پہلی وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سب سے پہلے قرآن کریم کا آغاز جب ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا، ان 5 آیات سے ہوا۔ یہ پہلی وحی ہے۔ یہ ہمارے تعلیم و تربیت کی بنیاد ہے۔ ہماری اس مسجد میں جگہ جگہ پر یہ آیتیں آپ کو ملیں گی لگی ہوئی۔ پہلی وحی، ہمارا پیغام، اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر ہے سورۃ الاحزاب۔ سورۃ الاحزاب پارہ 21 میں شروع ہوتی ہے اور پارہ نمبر 22 میں جا کے ختم ہوتی ہے۔ آدھا پارہ ہے ٹوٹل، ایک پاؤ 21ویں پارے میں ہے اور ایک پاؤ 22ویں پارے میں ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یہ ہماری تعلیم و تربیت کی بنیاد ہے یہ آیت، اس پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرے نمبر پر ہے سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6 میں شروع ہوتی ہے اور 7ویں پارے میں جا کے ختم ہوتی ہے۔ پورا ایک پارہ ہے۔ سورۃ المائدہ ایک پارے پر مشتمل ہے اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 کا ٹکڑا ہے، پوری آیت نہیں ہے۔ سورۃ المائدہ پوری آیت نہیں ہے، آیت نمبر 2 کا کچھ حصہ ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ 3 حصے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے اور ان پہ بڑے سکون سے گفتگو کریں گے۔ ایک تو کوشش کرے ہماری عادت پڑ جائے قرآن سے مناسبت کیسے پیدا ہو جائے، سننے کی حد تک نہیں، اپنے اوپر مشکل بھی نہ بنائے، قرآن سے ہماری مناسبت پیدا ہو جائے۔ کیسے؟ سورتوں کے نام یاد کرنا شروع کریں، پاروں کے نام ہے، سورتوں کے نام ہے۔ آپ کہیں تو میں آپ کو لسٹ دے دوں گا، ہمارے پاس ہوتی ہے، ہاں موبائل پہ آپ نے ڈال دینی تو آج کل نیٹ پہ سب مل جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے پارے ہیں، 30 پارے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جب آپ کو معلوم ہوں گے نا پارے کے سے، الف لام میم پہلا پارہ ہے، سیقول دوسرا پارہ ہے، تلک الرسل تیسرا پارہ ہے، لن تنالوا چوتھا پارہ ہے، والمحصنات 5واں پارہ ہے، لا يحب اللہ چھٹا پارہ ہے، وَإِذَا سَمِعُوا 7واں پارہ ہے، وَلَوْ أَنَّنَا
8واں پارہ ہے، قال الملأ 9واں پارہ ہے، واعلموا 10واں پارہ ہے، یعتذرون 11واں پارہ ہے، وما من دابۃ 12واں پارہ ہے، وما ابرئ 13واں پارہ ہے، ربما 14واں پارہ ہے، سبحان الذی 15واں پارہ ہے، قال علم 16واں پارہ ہے، اقترب للناس 17واں پارہ ہے، قد افلح المؤمنون 18واں پارہ ہے، وقال الذین 19واں پارہ ہے، امن خلق 20واں پارہ ہے، اتل ما اوحی 21واں پارہ ہے، ومن یقنط 22واں پارہ ہے، وما لی لا 23واں پارہ ہے، فمن اظلم 24واں پارہ ہے، الیہ یرد 25واں پارہ ہے، حامیم 26واں پارہ ہے، قال فما خطبکم 27واں پارہ ہے، قد سمع اللہ 28واں پارہ ہے، اور تبارک الذی 29واں پارہ ہے، اور عما یتساءلون 30واں پارہ ہے۔ اس سے یہ ہوگا، یہ پارے قرآن کے ساتھ نہیں اترے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے کہ اللہ نے یہ پارے مقرر کر دی، یہ بعد میں علماء نے قرآن کریم کو جب عوام کی سہولت کے لیے، جب اسلام پھیلا عرب و عجم میں، پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا، اور جو غیر عرب لوگ ہیں جن کو عجمی کہتے ہیں، عرب کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں عجمی، وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ قرآن کریم کی تلاوت کو آسان کرنے کے لیے جو مختلف اقدامات کیے گئے، ان اقدامات میں سے ایک اقدام ہے پاروں کی ترتیب، سہولت کے لیے بنائی گئی ترتیب، تاکہ سہولت ہو لوگوں کو پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کی تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں، آپ قرآن کی مجلس میں بیٹھیں تو کافی اچھی مناسبت ہو جاتی ہے سمجھنے میں۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر سورتوں کے نام ہیں، سورتوں کے نام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، سورتوں کے نام بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور ان کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ یاد ہونے چاہیے، اس سے بڑی اچھی مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کر کل 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں سے 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں۔ مکی صورت وہ کہلاتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، مدنی صورتیں وہ کہلاتی ہیں کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو یہ مناسبت بہت ضروری ہے، قرآن سے کوشش کرے اپنے آپ کو قریب کرے، صرف سننے کی حد تک نہیں، کبھی کبھی بیٹھ کے اپنی عادت ڈالے۔ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ایک لفظ لے لے یاد کرتے رہے، جب وہ پکا ہو جائے پھر دوسرا لے لے، پھر تیسرا لے لے، ایک ایک کر کے یاد کرتے رہے۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، اچھی طرح جب تسلی ہو جائے ایک ایک کر کے چلتے رہے، اس سے یہ ہوگا کہ قرآن کے ساتھ ہماری مناسبت اچھی ہوگی۔ کچھ چیزیں خود کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، سننے میں فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ساتھ ہماری اچھی مناسبت پیدا ہو، قرآن سے ہمارا اچھا تعلق پیدا ہو، تو پھر اس کے لیے کچھ اقدامات ہمیں کرنے پڑیں گے، اور یہ چیزیں بہت ختم ہو رہی ہیں۔ دن بدن ماحول تبدیل ہو رہا ہے، بے حسی بڑھ رہی ہے، لاپرواہی بڑھ رہی ہے، غفلت بہت زیادہ ہے، تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے۔ قرآن سے مناسبت پیدا کرو، اس کے بڑے برکات ہیں۔ قرآن سے دوری بہت بڑی آزمائش ہے۔ سورت کا نام یاد کرنا کیا مشکل ہے، 2 دن لگے، 3 دن لگے، 114 صورتیں ہیں، جب ایک دفعہ عادت پڑ جاتی ہے پھر آسان ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح کی اچھی صحبت، اچھا ماحول اختیار کر کے بیٹھا کرے، یہ یاد کرے۔ اگر ہم چاہیں نا تو تھوڑا بہت کوشش کر لے یاد کر سکتے، اپنے گھروں میں اس طرح کے حلقے بنائیں، اپنے گھروں میں اس طرح کا ماحول بنا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بٹھایا کریں۔ دیکھیں آپ حضرات کبھی ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا، بچوں کی تربیت کی طرف، اسکول کے حوالے سے کسی نہ کسی درجے میں فکر رہتی ہے، اس لیے کہ اس کا، کیونکہ وہ جو نقد چیز، جو چیزیں دنیا میں نظر آتی ہے نا، اس کی ذرا میں فکر زیادہ رہتی ہے۔ دنیا کاروبار ہے، مال و دولت ہے، دنیا کی چیزیں ہیں،
اس کی فکر زیادہ رہتی ہے، اور جو اصل چیزیں ہیں اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے قرآن کریم کی تعلیم سے وابستہ ہے یا نہیں، پڑھتے ہیں، گھر پہ پڑھاتے ہیں آپ یا کسی مسجد مدرسے میں بیچتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں مین کردار تعلیم کے اندر، بچوں کی تعلیم اور تربیت کے اندر مین کردار دیکھو تین چیزیں ہیں، ایک ہے بچہ، ایک ہے ماں باپ، گھر، جو بھی گھر ہے، بڑا بھائی ہے، دادا ہے، ماں باپ ہے، والدین ہیں، گھر کے افراد ذمہ دار، اور ایک ہے مدرسہ، قاری صاحب۔ نمبر 1 کردار ہے ماں باپ کا، سب سے پہلے نمبر پر ماں باپ ہے۔ مدرسہ بہت اچھا ہو، بہت بہترین مدرسہ ہو، لیکن اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے خود فکر مند نہیں ہے، آپ کا بچہ آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے۔ مین ذمہ داری ہماری اپنی ہے، سب سے پہلے اللہ کو بھی ہم نے جواب دینا ہے اور دنیا میں بھی بدلہ ہمیں ملنا ہے۔ تو مین چیز ہے بچوں کی اگر ہمیں فکر رہے گی، ہم بچوں کا پوچھیں گے، خیال رکھیں گے۔ دیکھیں نا ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ہمیں کتنی فکر رہتی ہے۔ اب ہمارے ہاں مختلف کورس ہوتے ہیں، صبح جب ہمارے ہاں ایک کورس ہوتے ہیں 8:30، پہلے ہم کرتے تھے اس کو 8 بجے شروع سے ایک عادت تھی، عرصے سے چل رہے 2004 سے، بلکہ اس سے پہلے سے سلسلہ شروع ہوئے اور اب تک وہ کورس چل رہے۔ ہم نے پہلے 8 بجے رکھا اس کو، پھر ہم نے عوام کی سہولت کے لیے بعض حضرات، خواتین بھی آتی ہیں اس میں اور مرد بھی آتے ہیں، کورس میں دونوں ہوتے ہیں، پردے کے پیچھے خواتین ہوتی ہے اور مرد حضرات یہاں بیٹھتے کورس میں جہاں کلاس لگتی ہے۔ تو پہلے آتے تھے ذرا دیر سے، میں پوچھتا تھا ان سے کہ آپ کو دیر کیوں ہوتی ہے کلاس میں، جب ہم نے ٹائم رکھا ہے 8 بجے کا تو آپ دیر سے کیوں آتے ہیں؟ تو کہنے لگے بچوں کو اسکول چھوڑ کے پھر آتے ہیں۔ تو میں نے کتنی دیر میں پہنچ جاتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ 10 منٹ لگتے ہیں۔ تو ہم نے 8:10 پہ کلاس کر دی سہولت کے لیے، کوئی بات نہیں ہم 8:10 پہ کر لیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ ہم آ گئے اور سہولت کے لیے، رش ہے آج کل آپ کو پتہ ہے، رش ہوتا ہے، افراتفری ہوتی ہے، جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں نا تو ہم نے 8:20 پہ کر دیے۔ پھر اس کے بعد اسکول بہت دور چلے گئے، اسکول دور ہو گئے، اور اسکول دور ہو گئے۔ اچھا بعض حضرات تو ایسے بھی بیٹھے ہوئے جو ہنس رہے، امی ابو دونوں، بچہ کہتے ہیں کہ امی ابو دونوں ساتھ جائیں گے تو پھر میں مدرسے اسکول جاؤں گا، نہیں تو نہیں جاؤں گا۔ تو امی اور ابو دونوں ساتھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا وہ ہے، ابو شام کو کلاس لے لی ابو نے، امی نے صبح کی لے لی، اب دونوں جا رہے ہیں، دیر سے آتے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، ایک جائیں ساتھ۔ وہ جیسے جیسے ہے نا آدمی آہستہ آہستہ اس کی طرف گر رہا ہوتے۔ آپ نے ایک دفعہ جب شکست مان لی نا، آپ گئے، اب اس کا ہم نے اب کلاسیں کتنی 8:30 بجے کر دی۔ لیکن میں ایک چیز آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں، دیکھو تربیت اللہ کی بہت بڑی نعمت، اگر آپ ہمت نہیں کریں گے آگے تو آپ کبھی کام نہیں کر سکتے۔ اب ہوتا ہے ہمارے ہاں لوگوں کی عادت بنی ہوئی ہے، چاہے کاروبار پہ جاتے ہیں، ملازمت میں جاتے ہیں، کسی دعوت تقریب میں جاتے ہیں، بچوں کے اسکول کی پڑھائی کے حوالے سے، مدرسے کے حوالے سے، ہماری عادت ہوتی ہے دیر سے نکلتے جلدی پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ایک ذہن میں ایک نقشہ بنا لیتے ہیں کہ چلو میرے 10 منٹ کا راستہ ہے، اسی ذہن کے مطابق میں نکلتا ہوں، اور پھر اس میں ایک ذہن یہ بھی بنا لیتا ہوں کہ اگر میں 5 منٹ دیر سے پہنچ گئی اس سے کیا ہوتا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ باہر ملکوں میں جو ترقی یافتہ ممالک ہے دنیاوی اعتبار سے، باہر کے ملکوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ وقت کی کتنی پابندی ہوتی ہے، یعنی کتنی زیادہ پابندی وہ وقت کی رکھتے ہیں۔ 1 منٹ دیر سے آپ نہیں پہنچ سکتے، دروازہ بند، آپ باہر رہ گئے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام اس سے زیادہ ہمیں اس پہ زور دیتے ہیں، نماز کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، ہمارے اندر کمزوریاں بہت، لیکن وقت کی پابندی کا سبق اسلام دیتا ہے، وعدہ ہے، اصول ہے، وقت کی پابندی ہے، یہ چیزیں ہمیں کرنی ہے۔ اگر ہم دینی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نا تو ہمیں عملاً بدلنے کی طرف جانا چاہیے، عمر کی قید نہیں ہے۔ آپ عمر کو نہ دیکھیں
کہ میں تو عمر کے اس تک پہنچ چکا ہوں، میں تو برکت کے نہیں بھائی، یہ تو بہت بابرکت مجلس ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرماتے۔ اب ہماری اس پوری مجلس کو فرشتوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث میں دین کے حلقے، دین کی مجلسیں ہوتی ہیں، خصوصاً علم کی مجلس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں علم ہو بہت پسند فرمایا ہے، تو یہ بہت، اس کو فرشتے گھیرے میں لے لیتے ہیں، فرشتوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے اس مجلس کو، فرشتے بیٹھے ہوں گے، ہمیں نظر نہیں آتے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے گزارش کر لوں، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے، اور اس میں پہلو تہی کرنا بہت بڑی کمزوری ہے۔ دیکھیں، یہ بچے ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ ہے، ان کی اچھی عادت ڈالنا جو ہم کر سکتے ہیں، باقی تو جو اللہ کے ہاتھ میں ہو، اللہ نے اپنے کام کرنا ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچے گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں نا، گھروں میں قرآن پڑھ کے جب آ جاتے ہیں ہمارے پاس یا کسی اچھی مجلس میں، تو ان سے اگر ہم پوچھتے ہیں نماز سناؤ، تو اکثر حضرات کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی۔ اچھا، اس طرف ذہن بھی نہیں جا، دعائے قنوت یاد کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ کر کے کو مہینہ لگ جائے، دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے نمازیں کمزور ہوتی ہے، کبھی تلفظ کمزور ہوتا ہے، کبھی نماز میں کبھی کوتاہی ہوتی ہے، یہ کچھ ہے۔ نماز جنازہ ہے، اب نماز جنازہ بہت سارے حضرات کو یاد نہیں ہوتی، اس کا طریقہ سمجھے۔ دیکھیں، اچھے ماحول میں اچھی صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ نماز جنازہ یاد کر لینا تو ہوتا کیا ہے؟ بھول جاتے ہیں۔ کیوں بھولتے ہیں؟ وجہ پڑھنے کا موقع بہت کم ملتا ہے نا، کبھی کبھی موقع پیش آتا ہے، جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں، ہم انتقال ہو گیا، جنازے میں شریک ہو گئے، اکثر شرکت کا موقع نہیں ملتا۔ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم کم نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں، دیکھیں 5 نمازیں ہیں، 6 نمازیں ہیں، 5 فرض ہیں، 1 وتر ہے، کتنی ہو گئی؟ 6 نمازیں۔ اس کے علاوہ 12 سنت مؤکدہ ہم پڑھتے ہیں، 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہے، 2 فجر، 6 ظہر میں، 2 مغرب میں، 2 عشاء میں، اور اس کے علاوہ تقریباً نفل کا موقع بھی کبھی کبھی مل جاتے ہیں، کم پڑھتے ہیں زیادہ پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اب 1-2 نمازوں میں جب ہم التحیات پہ بیٹھتے ہیں، قاعدہ، اس کو قاعدہ بولتے ہیں، قاعدے پہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو قاعدے میں بیٹھنے کے بعد پہلے ہم پڑھتے ہیں التحیات، پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں درود شریف، پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں درود شریف کے بعد کی دعا، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ سلام پھیرتے ہیں۔ اب سلام پھیرنے سے پہلے اور درود شریف کے بعد جو دعا ہم پڑھتے ہیں، کوئی دعا مخصوص نہیں ہے، قرآن و حدیث کی کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اپنی نماز ہو، امام کی مخالفت لازم نہ آئے، امام کی مخالفت لازم نہ آئے، اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں امام کے پیچھے آپ نے نیت کر لی، انما الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، امام اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اب اصول یہ ہے، جو امام رکوع کرے تم رکوع کرو، امام سجدہ کرے تم سجدہ کرو، امام اٹھے تم اٹھو، امام بیٹھے تم بیٹھو، امام کا ساتھ دو۔ اگرچہ آپ نے کوئی چیز مکمل نہیں کی، آپ امام کا ساتھ دیں، امام اس لیے، امام کا اپنا چھوڑ دو، امام کا ساتھ دے دو، امام آپ کی نماز کا ذمہ دار ہے۔ ایک تو اس بات کا خیال رکھیں، اپنی نماز میں ہم 3-4 دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں جیسے فجر، ابھی میں نے زور کی سنتیں پڑھی، 4 سنتیں پڑھی، پھر 2 سنتیں پڑھی، اب ان سنتوں کے اندر میں 2-3 دعائیں بھی پڑھ سکتا ہوں، زیادہ بھی پڑھ سکتا ہوں، میری مرضی ہے، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دعا پڑھیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لحینا، درود شریف پڑھ لی۔ اب درود شریف پڑھنے کے بعد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا
وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اب اگر دن میں کسی ایک دو نماز میں آپ اس کو پڑھیں گے، بہترین دعا. قرآن حدیث کی کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے نا، کوئی دعا خاص نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا یہ پڑھ لے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ پڑھ لے، اللہم انا نستعینک یہ وطر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. آپ اس کے بعد پڑھ لیں، درود شریف کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے آپ دعائے قنوت پڑھ لیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. ایک دعا پڑھ لی، آپ کے پاس ٹائم ہے، اپنی نماز ہے نا، اپنی مرضی یہ بھی ساتھ پڑھ لیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر ایک دو نمازوں میں نماز جنازہ یاد کر کے پڑھیں گے، آپ بھولیں گے؟ نہیں بھولیں گے. اچھا نمازیں تو عید کے دن بھی پڑھتے ہیں، چھٹی بھی نہیں آتی نمازوں میں نا، کہ کوئی چھٹی آ گئی بیچ میں، وقفہ آ گیا شاید اس کی وجہ سے رہ گیا، وہ بھی نہیں. نمازیں تو روزانہ کی بنیاد پر ہے. تو یہ عادت ہمیں بنانی چاہیے ان چیزوں کی طرف. اسی طرح ہمارے بچے ہیں نا، کبھی آپ کا بچے گھر میں قرآن پڑھ رہا ہو، قرآن ختم کر لو، قاری صاحب سے پوچھے بھائی بچہ اس نے نماز یاد کی ہے نہیں، آپ پوچھے قاری صاحب سے. قرآن ختم ہو گیا جی، مٹھائی کا ڈبہ دے دیے بچے کو، جی میرے بچے نے قرآن ختم کر لیا. ختم تو کر لیا، اس کو کچھ آتا ہے یا نہیں؟ بہت ہمیں چونکہ ہماری اپنی تربیت نہیں ہوئی نا، ان چیزوں کی طرف ذہن نہیں جاتا کبھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان چیزوں کی طرف کبھی ذہن نہیں جاتا. بچوں کی تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہے، امانت ہے. قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے اس امانت کے بارے میں. اور پھر دیکھیں مجلسوں میں بیٹھ کے، جیسے بات میں نے اٹھائی تھی کہاں سے، صورتوں کے نام یاد کریں. میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہوں. اتنی ترغیب دینے کے باوجود بہت کم ساتھی ایسے ہوتے جو اس طرف مائل ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کرے تھوڑا تھوڑا کر کے، اپنے اوپر بول کر کے، چلتے پھرتے ذکر ہے. آپ کو دیکھو اس پہ کتنا اجر ملے گا. آپ پڑھتے ہیں مثال کے طور پر سورۃ البقرہ. اب سورۃ البقرہ میں ٹوٹل کتنے الفاظ ہیں؟ دو الفاظ ہیں، ایک ہے سورہ، ایک ہے البقرہ. کتنے الفاظ ہو گئے؟ حروف کتنے ہو گئے؟ سین، واو، را، تا، الف، لام، با، قاف، را، تا. 10 حروف ہو گئے. ایک حرف پڑھنے پہ کتنے نیکی ملتی ہے؟ 10 نیکیاں. یہ قرآن پڑھنے کے لیے ہم سیکھ رہے ہیں. اس میں صرف قرآن کی تلاوت، یہ بھی قرآن کی تلاوت سے، قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے جو کچھ بھی آپ سیکھتے اتنا ہی اجر ملتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر لان تغدو فتعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ. اے ابو ذر آپ صبح کو نکلے، ایک آیت قرآن کریم کی سیکھے، 100 رکعت نفل کے برابر اجر ہے آپ کے لیے. اور اگر ایک مسئلہ دین کا سیکھے، حلال حرام جائز ناجائز کا، 1000 رکعت کے برابر اجر ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ اب کتنا اجر ہو گیا؟ 10 حروف ہو گئے. 10 حروف ہو گئے. ایک حرف پہ کتنی نیکیاں ہوئی؟ 10. تو 10 پہ کتنی ہو گئی؟ 100 نیکیاں. میں 2 دفعہ پڑھ دوں گا، سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ. اس طرح مشق کرنے کی عادت ڈالیں. قرآن کریم کی صورتوں کو یاد کرے. آج کے ہمارے درس کا سبق کا خلاصے قرآن کریم کے صورتوں کو یاد کرے. جب قرآن کی مجلسوں میں، دین کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، دین کو سننے میں مزہ بھی آئے گا اور سمجھنے میں آسانی بھی رہے گی.
جزاکم اللہ.